اس ویڈیو میں مضمون اسکول ورسز ایجوکیشن کو پڑھا جائے گا، یعنی اسکول بمقابلہ تعلیم۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ یہ مضمون جو ہے مزاحیہ طرز پہ لکھا گیا ہے اور خاصا دلچسپ ہے۔ By the age of 6, the average child will have completed the basic education، یعنی کہ تقریباً 6 سال کی عمر تک ایک عام بچہ جو ہے اس نے اپنی بنیادی تعلیم جو ہے وہ مکمل کر لی ہوتی ہے، یا اپنی بنیادی تعلیم مکمل کر چکا ہوتا ہے، اینڈ بی ریڈی ٹو انٹر اسکول، اور وہ اسکول میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ If the child has been attentive in these preschool years، یعنی اگر وہ اپنے اس بنیادی تعلیمی دور کے اندر حاضر دماغ رہا ہو، he or she will already have mastered many skills، تو اس نے بہت سے فنون پر مہارت حاصل کر لی ہوگی۔ From television, the child will have learned how to pick a lock، اور اب یہاں ایک مزاحیہ انداز میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ ٹی وی سے وہ بچہ جو ہے یہ کچھ سیکھ چکا ہوگا 6 سال کی عمر تک کہ کس طرح سے تالا توڑا جاتا ہے۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ جب کوئی تالا کھل نہ رہا ہو چابی سے تو اسے کسی دوسری چیز سے کھولا جاتا ہے، یعنی جس طرح سے فلموں وغیرہ میں دکھایا جاتا ہے چور جب کسی گھر میں گھس رہے ہوتے ہیں یا کوئی چھپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی اب یہاں اشارہ ہے فلموں، ڈراموں اور اشتہاروں کی طرف کہ ان سے بچے جو ہیں کیا کیا چیزیں سیکھ لیتے ہیں، کچھ غلط یا کچھ درست۔ بہرحال یہاں بات ہو رہی ہے کہ they commit a fairly elaborate بینک ہولڈ اپ، یعنی یہ چیزیں ہیں جو وہ کہ سیکھ چکے ہوتے ہیں اس سال 6 سال کی عمر تک۔ ایک تو تالا توڑنے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ الیبوریٹس مراد ہے بڑے پیمانے پر، یعنی ایک خاصے بڑے پیمانے پر کس طرح سے ایک بینک کو لوٹا جا سکتا ہے یہ بھی وہ سیکھ لیتے ہیں، یعنی فلموں اور ڈراموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں بچے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک طرح سے وہ سب یہ باتیں وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پریونٹ ویٹنس آل ڈے لانگ، جس طرح سے پیمپر وغیرہ یا ان کے اشتہاروں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بچے کو کس طرح سے خشک رکھتے ہیں سارا دن، تو یہ سب باتیں وہ بھی ان بچوں کی نظر سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ گیٹ دا لانڈری ٹوائس ایز وائٹ، یعنی جس طرح سے یہ کپڑوں کے اشتہار ہوتے ہیں جس میں یہ جو ڈٹرجنٹ یا کپڑے دھونے کے جو مختلف کیمیکل ہوتے ہیں ان کے اشتہار ہوتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کپڑوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، چمکا دیتے ہیں اور دگنا سفید کر دیتے ہیں، تو یہ باتیں بھی ان بچوں بیچاروں کو پتہ چلتی رہتی ہیں۔ اینڈ کل پیپل ود اے ویرائٹی آف سفسٹیکیٹڈ آرمامنٹس، اور کس طرح سے لوگوں کو مختلف قسم کے جدید ترین آلات سے یا ہتھیاروں سے مارا جا سکتا ہے۔ تو دراصل یہ ایک طرح کا طنز ہے وہ ساری ان چیزوں پر جو ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہیں، جو کہ بچے جو ہیں عام طور سے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور شاید ان سے وہ باتیں وہ پک کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ From watching his parents, the child in many cases will already know how to smoke، جیسا کہ اپنے والدین کو بھی دیکھ کر وہ بچہ جو ہے، بہت سے ایسے کیس ہیں کہ جن کے تحت وہ بچہ جو ہے پہلے سے ہی سگریٹ نوشی کا جو عمل ہے اس سے آگاہ ہو جاتا ہے، اس کے متعلق اسے پتہ چل جاتا ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ہاؤ مچ فالس ہوڈ ٹو مکس ود فیکٹس ٹو بی پریگمیٹک اینڈ شروڈ، اور یہ بات بھی وہ سیکھ لیتا ہے کہ کتنا ایک جھوٹ ملانا ہے کسی حقیقت یا سچ کے اندر اس کو، کہ وہ حقیقت پسندانہ اور جائز محسوس ہو یا سننے میں لگے۔ واٹ کائنڈ آف لینگویج ٹو یوز وین اینگری اینڈ ہاؤ ٹو وائلیٹ دا اسپیڈ لاز وداؤٹ بینگ کاٹ، اور پھر وہ بچہ یہ بھی سیکھ لیتا ہے کہ کس طرح کی زبان استعمال کرنی ہے غصے میں، اور کس طرح سے خلاف ورزی کرنی ہے تیز رفتاری کے قوانین کی، اس طرح سے کہ آپ پکڑے بھی نہ جائیں۔ ایٹ دس اسٹیج، یعنی بچے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ عمر کے اس حصے میں the child is ready for the second stage of education، بچہ جو ہوتا ہے اپنی تعلیم کے دوسرے دور کے لیے تیار ہوتا ہے، which occurs in school، جو کہ اسکول میں اس نے حاصل کرنی ہوتی ہے۔ there a variety of lessons may be learned in the very first days، جہاں پر کہ اس نے مختلف قسم کے سبق
سیکھنے ہوتے ہیں شروع کے ہی چند دنوں میں. The teacher may illustrate the economic importance of belonging to a strong union. جو استاد ہیں وہ اس بات کو واضح کر کے یا دکھاتے ہیں کہ جو اقتصادی اہمیت ہے ایک کسی مضبوط دھڑے سے منسلک رہنے کی، یعنی کوئی ایک طاقتور گروپ ہو جس کے ساتھ آپ جڑے ہوں تو وہ کتنا اہم ہوتا ہے، اس کے متعلق ٹیچرز واضح کر کے کھول کر بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں. بائی کلوزنگ ڈاؤن دا اسکول بفور دا چائلڈ ارائیوز. اور یہ بات وہ اس طرح سے واضح کر کے بتاتے ہیں کہ وہ اسکول کو بچے کے اسکول پہنچنے سے پہلے ہی بند کر دیتے ہیں. Fathers and mothers may demonstrate to the child the social cohesion that can be built on shared hatred. یعنی ماں باپ اور ماں جو ہیں وہ اس طرح سے یہ بات بچے کو کر کے باقاعدہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے سوشل کوہیژن یعنی معاشرتی ہم آہنگی جو ہوتی ہے، یعنی میل ملاپ وغیرہ، وہ کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے ملی جلی نفرت کے جذبات پر، یعنی اس کی بنیاد نفرت کے جذبات پر کس طرح سے رکھی جا سکتی ہے. یہ ماں باپ جو ہیں وہ خود سکھاتے ہیں. بائی ڈیمونسٹریٹنگ دیئر ڈسلائک فار، معاف کیجیے گا اس جملے کو دیکھتے ہیں ایک مرتبہ پھر. فادرز اینڈ مدرز may demonstrate to the child the social cohesion that can be built on shared hatred. یعنی کہ والد اور والدہ جو ہیں وہ یہ عمل میں لا کر دکھاتے ہیں ایک بچے کو کہ کس طرح سے جو معاشرتی ہم آہنگی ہے یا میل ملاپ ہے اس کی بنیاد ملی جلی نفرت پر بھی رکھی جا سکتی ہے. یعنی یہ ایک ایسی بات کی طرف اشارہ ہے جو کہ اچھی بات نہیں ہے. اور اس کو کس طرح سے بائی ڈیمونسٹریٹنگ یعنی عمل میں وہ لے کر آتے ہیں. بائی ڈیمونسٹریٹنگ دے ڈس لائک فار چلڈرن ہوز پگمنٹیشن ڈسپلیزز دیم. یعنی وہ پھر اپنی ایک طرح سے ناپسندیدگی کا جو اظہار کرتے ہیں ان بچوں کی طرف کہ جن کا کہ رنگ ان سے مختلف ہو. یعنی یہاں پگمنٹیشن سے مراد ہے جو جلد کا رنگ ہوتا ہے، یعنی کہ کس طرح سے جو کالے اور گورے کا ایک طرح کا فرق ہے جسے بائس کہتے ہیں انگلش میں، یعنی ایک طرح کا بیر انہوں نے رکھا ہوتا ہے. اسے کلر ڈسکرمنیشن بھی کہا جاتا ہے انگریزی میں. تو ایک طرح سے یہ جو نفرت ہوتی ہے اس کا جب وہ والدین بچوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں تو ایک طرح سے یہ جو ایک بات ہے یہ بھی وہ بچے پھر سیکھ لیتے ہیں اسکول کی عمر میں. ان دا لیٹر ایونٹ یعنی یہ جو بات کا واقعہ ہے جس کا بھی ذکر کیا، دا چائلڈ میں receive visual instruction in techniques of stoning buses, cracking skulls with a nightstick and subduing mobs with tear gas. یعنی یہ جو نفرت کا ایک طرح سے اظہار ہوتا ہے جسے ریشل ڈسکرمنیشن، کلر ڈسکرمنیشن یا ایک طرح سے جو رنگ و نسل کا فرق ہے یا نفرت ہے اس کے خلاف، یہ اس کا جو اظہار ہے پھر وہ بچہ اس کو اس طرح سے سیکھتا ہے کہ جب اسے باقاعدہ طور پر اس کی ایک طرح سے تربیت ملتی ہے، یعنی ویژول انسٹرکشن یعنی جو کہ دکھا کر بتائی جائے، یعنی وہ دیکھ سکے ان تکنیکوں کو. کہ مثال کے طور پر یہاں مثال دی گئی ہے جیسے کہ بسوں کو جو پر پتھراؤ کیا جاتا ہے. کریکنگ سکل سے مراد ہے یعنی جس طرح سے ایک دوسرے پر تشدد کیا جاتا ہے، سر پھاڑ دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ یعنی جیسے کہ لاٹھی وغیرہ کی مدد سے. اینڈ سب ڈوئنگ مابس وتھ ٹیئر گیس، اور جس طرح سے جب لوگ احتجاج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کو آنسو گیس کے ذریعے منتشر کیا جاتا ہے، وہاں سے بھگانے کی کوشش کی جاتی ہے. فارمل ایجوکیشن ہیز بیگن، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی ایک طرح کی رسمی تعلیم کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے. ڈیورنگ فارمل ایجوکیشن دا چائلڈ لرنز دیٹ لائف از فار ٹیسٹنگ. یعنی یہ جو رسمی تعلیم ہوتی ہے اس میں وہ بچہ جو ہے یہ سیکھتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ امتحان لینے کے لیے ہے. دس اسٹیج لاسٹ 12 ایئرس، اور یہ جو دور ہے یہ 12 سال تک جاری رہتا ہے. اے پیریڈ ڈیورنگ وچ دا چائلڈ لرنز دیٹ سکسیس کمز فرام telling testers what they
want to hear. اور اس دوران وہ بچہ یہ سیکھتا ہے کہ کامیابی جو ہے آتی ہے جب آپ بتاتے ہیں، جو لوگ ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو، ان کو کہ وہ جو کچھ بھی سننا چاہتے ہیں وہ آپ ان کو بتاتے ہیں. یعنی اس سے مراد ہے امتحانی نظام کی، کہ جس میں بچے کو بعض اوقات رٹی رٹائی باتیں وہاں لکھنی ہوتی ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ لکھ پائے جو کہ پڑھنے والا سننے کی امید کر رہا ہو، تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ نمبر آ سکیں. ایٹ دس پوائنٹ ایجوکیشن بیکمز مور سٹل. تو اس موقع پر تعلیم جو ہے یہ خاصی پیچیدہ بن جاتی ہے، اسے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. The child taught by school that he is dumb observes that neither she or any of the many children who are even dumber ever fail to be promoted to the next grade. The child taught by school that he is dumb. یہ لفظ جو ہے اس میں لیٹر بی سائلنٹ ہے، اس کی پروننسیشن ڈمب نہیں بلکہ ڈم ہوتی ہے. یعنی بچے کو جب اسکول کی طرف سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ بے وقوف ہے یا بدو ہے، تو وہ اس بات کو جانچ لیتا ہے یا اس کو احساس ہو جاتا ہے اس بات کا کہ نہ وہ، چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا لڑکا یا کوئی بھی اور دوسرا بچہ جو کہ اس سے بھی زیادہ بدو ہو، کبھی بھی فیل ہو سکتا ہے یا اگلے گریڈ میں جانے سے پیچھے رہ سکتا ہے. یعنی بچوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ چاہے وہ کتنے ہی بدو ہوں پھر بھی ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا. تو ایک طرح سے اسکولوں کا جو نظام ہے تعلیم کا، اس کے اوپر ایک طنز ہے کہ دراصل اصل تعلیم اس کے بالکل برعکس ہے، جبکہ نظام جو ہے وہ درست نہیں چل رہا. جیسے کہ یہاں مارک ٹوین کی ایک کوٹیشن یہاں لکھی ہوئی ہے، جنہوں نے یہ مضمون لکھا ہے، جو کہ مشہور رائٹر رہ چکے ہیں، مشہور امریکی رائٹر. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی ہیو نیور لیٹ مائی اسکولنگ انٹرفیئر ود مائی ایجوکیشن. یعنی میں نے اپنی تدریسی نظام جو تھا اسکول کا، یعنی کہ اس کو کبھی بھی مخل نہیں ہونے دیا اپنی تعلیم میں. یعنی تعلیم جو ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اس کا کوئی اسکول سے اتنا لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اسکول میں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ درست نہیں ہو رہی، جو کہ بچے سیکھ لیتے ہیں. فرام دس دا چائلڈ لرنز دیٹ وائل ایوری بڈی ٹاکس اے لاٹ اباؤٹ دا ورچیو آف بینگ اسمارٹ. تو اس سے بچہ جو ہے وہ یہ سیکھتا ہے کہ جب گو کہ ہر کوئی یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اسمارٹ یعنی کہ چکنا اور ہوشیار چلاک رہنے کی کتنی افادیت ہے، وہ کتنی اچھی بات ہے. دیر از ویری لٹل انسینٹیو ٹو اسٹاپ بینگ ڈم. لیکن دراصل حقیقت یہ ہے کہ وہاں بہت کم ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے اسکولوں کے اندر بے وقوف یا بدھو نہ بننے سے روکنے کے لیے. یعنی ایک طرح سے اسکولوں میں ہر وہ بات سکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ جس سے بچے مزید بے وقوف یا بدو بنتے جاتے ہیں. یعنی کہ ایک طرح سے جو رٹی رٹائی چیزیں ہیں ان پر چلتے ہیں، اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے، اپنی صلاحیتوں کو وہ اجاگر کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا، بلکہ الٹا ان کو سلب کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے اس سے. تو مضمون کا بقیہ حصہ جو ہے اسے اگلی ویڈیو میں مکمل کیا جائے گا. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.